نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، ہمیں یہ توفیق دی، جس منظر کے لیے گرتے پڑتے بھوکے پیاسے چلے تھے، اللہ رب العزت نے اس منزل تک پہنچایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں، سعادتوں، فضیلتوں، بخششوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ گزشتہ پروگراموں کے اندر ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے، اس کو اس لیے فضیلت ملی، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ہے قرآن حکیم کو نازل کیا، اور پھر اس کی ایک رات کو انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات نصیب فرمائی جو بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کو اس پورے یقین، ایمان اور استحضار کے ساتھ جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے، اس کے تمام پہلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ آج رمضان کا 29واں روزہ ہے، تو ممکن ہے یہ آج آخری دن ہو یا کل جو ہے 30 پورے ہوں، خیر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہم پر جو ہے ختم کیا، مکمل کیا، یعنی آج آخری دن ہے۔ یہ مہینہ بہت برکات کا اور بہت بڑے ثواب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے فرمایا کہ اس مہینے کا آخری عشرہ جو ہے عتقم من النار، جو آخری عشرہ ہے عتقم من النار، اللہ رب العزت جو ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس عشرہ کو لایا۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا، واسطے سے فرمایا کہ
اس مہینے کا جو آخری عشرہ جس کی آج 9واں دن ہے، تو فرمایا عتق من النار، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس عشرہ کو لایا۔ فرمایا اس عشرہ میں جتنے گناہگار مستحق ہوتے ہیں، گناہگار جو ہے مستحق دوزخ ہوتے ہیں، مستحق جہنم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے ان کو آزادی دے دیتا ہے۔ جتنے لوگ جو ہے مسلمان جو ہے ایمان جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جتنے گناہگار مستحق دوزخ کے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے ان کو جو ہے آزادی دے دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر روز 7 لاکھ گناہگاروں کو معافی ملتی ہے۔ جمعے کے دن رات کو اتنے معاف کیے جاتے ہیں جتنے کہ 7 دن کے اندر کیے گئے، کہ ہر روز 7 لاکھ لوگوں کو اللہ معافی دیتے ہیں۔ اور جمعے والی رات جو ہے، جیسے آج جمعے کی رات ہے، فرمایا کہ اس رات اتنے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں جتنے کہ 7 دنوں کے اندر کیے گئے، اور اتنے ایک رات میں معاف کیے جاتے ہیں، جمعے کی رات کو معاف کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب آخری روزہ کھلتا ہے، جب رمضان المبارک کا آخری روزہ کھلتا ہے، تو اتنی دوزخ سے آزادی ملتی ہے، دوزخیوں کے جتنے کے سارے جو ہے مہینے کے اندر جو ہے ان کی جو ہے مغفرت اور بخشش ہوئی تھی، اللہ رب العزت جو ہے اس ایک رات کے اندر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، عام دستور یہ ہے کہ جب انسان اپنی مزدوری ختم کرتا ہے تو اس کو اس کے آخر میں اس کا جو ہے بدلہ دیا جاتا ہے، اس کی جو ہے جو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چاند رات کہہ کر کے تو پھرتے رہتے ہیں اور خرافات کے اندر ہوتے ہیں۔ آگے آئے گی بات، فرمایا کہ اس رات کو بھی بڑی فضیلت ہے، جتنے شروع رمضان سے لے کر کے آخر رمضان تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، اللہ اس ایک رات کے اندر جو ہے اس کے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو فرمایا مگر ہم اس کے ادا کی پوری رعایت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے تو ہم سے اس کے آداب کی، اس کے جو ہے اس کی قدر کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے، گناہگار کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کے آداب اس کی برکات میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وسیلہ اور ذریعہ بنایا کہ اس کے اندر تم نے جو فرق کر لیا، جو تم سے کوتاہی ہو گئی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب گناہگار ہو، تم سب سے جو ہے غلطی کرنے والے ہو، اس لیے کہ انسان ہے۔ کلکم خطاؤن، تم سب سے گناہگار ہو، تم سب غلطی کرنے والے ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہتر جو ہیں وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر، اپنی غلطی پر جو ہے وہ معافی کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ تو توبہ جو ہے یہ ذریعہ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو فرمایا کیونکہ رمضان المبارک کے جو برکات ہیں اس کے اندر، اس کے جو آداب کے اندر کوئی نہ کوئی فرق آ گیا، اس کے آداب میں بھی فرق آ گیا۔ اور فرمایا کہ کبھی نیت کے اندر فرق آ گیا، مگر دن میں کہیں کسی کی چغلی کر لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کوئی ہاتھوں سے نقصان پہنچا دیا، کسی کے بارے میں حسد کے بارے میں سوچ دیا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر دی، کسی کو مار پیٹ کر دی، تو فرمایا انسان کے لیے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اپنے غصے کی وجہ سے، شہوت کی بنا پر، کسی قصور کی بنا پر۔ اس لیے فرمایا جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی جو ہے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے،
پھر آدمی جو ہے اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اس میں تو اتنا ثواب ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اتنا ثواب تھا، جو نفل پڑھتے ہیں فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، جو ایک فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ مگر گنہگار جو ہوتا ہے جب توبہ کرے، اخلاص سے توبہ کرے، اپنے دل میں رو کر کے، دل روتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں، تو شرمندہ ہو کر کے جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے بندے، جب اللہ سے انسان رو رو کر کے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے بندے، تو جس وقت میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، جب تو اتنے گناہ ہیں تیرے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا ہے یہ سارا بھر جائے، تو اتنے گناہ ہیں کہ آسمان سے زمین تک حضرات فرماتے ہیں کہ 700 برس کا، 700 سال کا راستہ ہے، یہ سارا پول، یہ ساری خلا بھر جائے، جس وقت تم ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتا ہے کہ تیرے ہاتھوں کو خالی موڑوں، تیرے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ میں اس وقت میں دیکھتا ہوں تو نے توبہ کر لی تو میں اتنا کر جاؤں کہ فرمایا کہ جتنے جو خلا ہے جو تیرے گناہوں سے بھرا ہوا تھا ان کو ختم کر کے اتنے ہی تیرے لیے استغفار، اتنے ہی تیرے لیے معافی، اتنے ہی تیرے لیے حسنات مقدر کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ اپنے فضل سے کرتے ہیں۔ یہ فرمایا تو ایسا اس کا فضل ہے کہ اس کے فضل کی انتہا نہیں، مگر بندہ محروم وہی ہے، ان لمحات سے انسان محروم وہی ہے جو اپنے دل سے اور اپنے زبان سے اس وقت توبہ نہیں کرتا اور اس مہینے کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو آخری رات جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم جو ہے یہ توبہ کریں اللہ رب العزت سے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو لغزش ہو گئی ہے، جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جو آداب کے اس مہینے کے آداب کے اندر جو اس کی برکات کے اندر کمی آ گئی ہے، اور اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی رات کو ضائع نہ کریں بلکہ اس رات کو قیمتی بنائیں، اور یہ انتہائی قیمتی رات ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اس رات کے اندر عبادت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا، تو رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے ایک تہیہ کر دیں، یعنی انسان ایک عزم کرے۔ ایک ولادت ہوتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے، ایک جو ہے جب شادی ہوتی ہے، کوئی ایسا موڑ آتا ہے کہ انسان اپنی لائف سے ٹرن کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کے وہ اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے۔ تو ایک بعض لوگ جو ہے حج کے بعد جو ہے ان کی زندگی کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ تو ہم یہ کریں کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ ارادہ کریں کہ آئندہ کے لیے ہم اپنی زندگی کو کوشش کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنے کی۔ یہ ارادہ کریں، عزم کریں، تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا۔ اگر درمیان میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو ایک تو یہ ہے ذکر، دوسرا دعا، تیسرا توبہ، یہ ہمیشہ جو ہے کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم جو ہے فرمایا کہ اس میں ہم یہ کریں کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی تلاوت کا ہم عزم کریں کہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اس کے حق ہیں، اس کا پڑھنا، صحیح پڑھنا ہم سیکھیں، ہم مسجد کے امام کے پاس جائیں یا کوئی جو صحیح پڑھنے والا ہو اس سے ٹائم لے کر کے ہم اس کو ایک دو آیات جو ہے اپنے مخرج جو ہے، مخارج جو ہے قرآن کے جو ہے اس کی صفات جو ہیں وہ صحیح پڑھنا سیکھیں۔
پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو عمل کریں اس پر، اور پھر جو ہے اس کی اشاعت کے لیے، اس قرآن کی تبلیغ کے لیے جو ہے یہ قرآن کے حق ہے ہمارے اوپر۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن حکیم، جس کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن حکیم ہے۔ اس لیے اس کا نام اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس کا نام جو ہے قرآن ہے، کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا کے اندر یہ جو ہے قرآن حکیم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت کی وہ جلیل القدر عظیم الشان کتاب ہے، جس میں ایک طرف حلال و حرام کے احکامات، عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال، انبیاء سابقہ انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور احوال، جنت اور دوزخ کے حالات جو ہیں اس کے اندر مذکور ہیں، اور دوسری طرف اس کے باطن میں، اس کے باطن کی گہرائیوں میں علوم و معارف کے خزانوں کے بے شمار ایسے سمندر موجیں مار رہے ہیں جو قیامت تک جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس عظیم الشان جامعیت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا ینقضی عجائبہ۔ یہ مشکات کے اندر ہے۔ فرمایا قرآن کے مضامین کا جو احاطہ ہے، یعنی قرآن کے سب کو آدمی سمجھ جائے، ایسا جو ہے علماء کبھی بھی اسودہ نہیں ہوں گے۔ جتنا آپ زیادہ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جتنا زیادہ غوطے لگائیں گے، اتنے زیادہ اس میں سے آپ کو موتی ملیں گے۔ فرمایا لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا ینقضی عجائبہ۔ فرمایا کہ قرآنی مضامین کے احاطہ کر کے علماء کبھی جو ہے وہ اسودہ نہیں ہوں گے، یعنی کبھی سیر نہیں ہوں گے، اور بار بار پڑھنے سے قرآن جو ہے وہ پرانا نہیں ہوگا، اور قرآن کے عجائب اور غرائب جو ہیں کہ جو مضامین ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا میسیج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ایک عظیم سمندر ہے، علوم کا سمندر ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ ذکر کیا کہ میں جو ہے سورہ فاتحہ سے 10,000 مسئلے جو ہے وہ نکال سکتا ہوں، استنباط کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دوستوں نے کہا، کہ ساتھیوں نے کہا کہ امام رازی اس سورہ فاتحہ کو 10,000 الفاظ نہیں ہیں تو تم 10,000 مسئلے کیسے نکالو گے؟ تو اپنے تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لے کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تفسیر لکھنی شروع کر دی۔ اب میں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 10,000 مسائل جو ہے شریعت کے استنباط استخراج کر دیے، 10,000 جو ہے احکامات جو ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں نے جو ہے وہ نکال دیے۔ ابھی تو سورہ فاتحہ شروع ہی نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ 10,000 مسئلے جو ہے، تو یہ قرآن ایک ایسا علوم کا سمندر ہے۔ فرمایا کہ اس کی جو ہے کبھی جو ہے اس کے احاطہ علماء کر کے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے کہ جب میں نے 10,000 مسئلے نکالے تو یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو فرمایا کہ
بعض ہمارے اکابرین نے اس کا بڑا شاندار اور خلاصہ نکالا، قرآن کا خلاصہ نکالا، بڑا شاندار اور بڑا علمی خزانہ نکالا۔ فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ علوم کا سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن قرآن کا جو مضمون ہے اس میں سے 3 باتیں جو ہیں وہ اخذ کی۔ فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ جو ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ کیا؟ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اطاعت اور فرمانبرداری کر کے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے اس کی خدمت کر کے۔ اب مخلوق کے اندر جو ہے انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، مخلوق کے اندر انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، قرآن حکیم سے شروع سے لے کر کے آخر تک آپ پڑھیں تو انہی کے اندر جو ہے آپ کو ملے گا۔ کہیں کہیں گے اعبدوا ربکم، کہیں کہیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہیں کہیں گے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ تو یہ قرآن کا خلاصہ جو ہے یہ فرمایا۔ لیکن فرمایا کہ قرآن جو ہے اتنا بڑا سمندر ہے، علوم کا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو قرآن مجید اگرچہ ظاہر میں 30 پاروں کا مجموعہ ہے، ظاہر کے اندر 30 پاروں کا مجموعہ ہے، اس کے باطن کے اندر، اس کے اندر کروڑوں بلکہ اربوں علوم و معارف کا ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کسی عارف باللہ کا مشہور شعر ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی تمام علوم یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت تک جتنے جو ہے مسائل آ رہے ہیں وہ اس قرآن کے اندر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا نالج کم ہے، دوسرے کا نالج کم ہے، تیسرے کا نالج کم ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز اس کا جواب نہیں ہے، اس مسئلے کا حل نہیں ہے، قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فہام الرجال، کہ یعنی تمام علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لوگوں کی عقلیں ان کا مطالعہ کم ہے، ان کا نالج کم ہے، وہ اتنا نہیں سمجھ سکتے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے، تو فرمایا کہ اس کے سمجھنے سے لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ کوتاہ ہیں، وہ ان کے اندر ناقص ہیں، لیکن علوم سارے قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ وہ قرآن جو ہم نے الماری رمضان کے بعد ہم نے الماری کے اندر رکھ لینا ہے، اور اس کو نہ رمضان آئے گا پھر اس کو جھاڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، قرآن جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، وضو کے ساتھ ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا بھی، یہ بھی اجر و ثواب ہے، یہ اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہ برکت ہی برکت ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہے جو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو دائمی اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا۔ فرمایا کہ قرآن میں صرف آپ غور کریں، قرآن کے اندر صرف علوم و معارف کا بیان ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن میں پوری کائنات اور سارے عالم کی ہر چیز کا، اس قرآن میں پوری کائنات اور سارے جہان، سارے عالم کا ہر چیز کا واضح اور روشن تفصیلی بیان ہے۔ یعنی آسمان کے ایک ایک تارے کا، سمندر کے ایک ایک قطرے کا، سبزہ زمین کے ایک ایک تنکے کا، ریگستان کے ایک ایک ذرے کا،
درختوں کے ایک ایک پتے کا، عرش و کرسی کے ایک ایک گوشے کا، عالم کائنات کے ایک ایک کونے کا اس قرآن حکیم کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ اور پھر اس قرآن کے اندر ماضی کا ہر واقعہ، حال کا ہر معاملہ اور مستقبل کا ہر حادثہ اس قرآن کے اندر نہایت وضاحت کے ساتھ جو ہے تفصیلی بیان ہے۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر اے نبی، ہم نے آپ پر قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن اور خوب واضح بیان ہے، خوب واضح بیان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ قرآن حکیم ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ ہم اس رمضان میں ایک تہیہ تو یہ کریں کہ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر قرآن کہتا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کی اشاعت کریں گے، دوسروں کو تک اس قرآن کی تعلیم کو پہنچائیں گے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب جو ہے یہ قرآن ہے۔ آج بھی جو ہے بعض ایسے مدارس ہیں جہاں پر ہر روز 5-6 ہزار مرتبہ قرآن حکیم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، 6 ہزار قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایسے جو ہے ایک ایک مدرسہ کے اندر، ایک ایک جگہ پہ اندر ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب، اسی لیے اللہ کو معلوم تھا، فرمایا ذالک الکتاب ونزلنا علیک الکتاب، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب۔ اور لکھنے کے اندر بھی ایک کمال ہے۔ ہم چونکہ ایک مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آ کر کے قرآن کی عظمت پر، چونکہ قرآن کی وجہ سے رمضان مبارک کو فضیلت ملی، اور باقی باتیں ہم نے پروگرام کے اندر جو کرتے رہے، قرآن حکیم کا جو حق تھا کوشش کریں گے کہ ہم اس پر بات کریں۔ اللہ جو ہے ہمیں جو ہے آخری لمحات جو ہے رمضان کے آخری دن جو ہیں وہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ بریک سے پہلے میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ قرآن حکیم یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیر و صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، ہمیں عطا کیا۔ لہٰذا اس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھیں، اس کو جو ہے صحیح سیکھیں، اور پھر اس پر عمل کریں، پھر اس کے جو ہے اشاعت و تبلیغ کریں۔ تو یہ قرآن حکیم کا حق ہے، اور قرآن جو ہے یہ اپنا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی آدمی جو ہے جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے، اور جو ہے چھپائی کے اندر جو ہے کتابت کے اندر بھی یہ عجیب ہے۔ بعض ایسے قرآن دنیا کے اندر ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھے گئے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ایک سونے اور ایک چاندی سے لکھے گئے ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب جو ہے، یاد کی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے۔ اس کے حافظ آپ کو بچے بھی ملیں گے، اس کے حافظ آپ کو عورتیں بھی ملیں گے، اس کو حفظ کرنے والے آپ کو حافظ جو ہیں وہ نوجوان بھی ملیں گے، اس کے حافظ جو ہے بزرگ بھی ملیں گے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، جب یہ بچے تھے تو ان کو ان کے والد صاحب یا ان کے جو گائیڈنس تھے
وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس لے آئے کہ اس بچے کو جو ہے ہم نے دین کا علم پڑھانا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ان کے بات سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، میرا بھائی تھا، اس کو کینسر تھا، جی تو وہ 26 روزے فوت ہو گیا میرا بھائی۔ جی تو جو ہے نا اس نے روزے نہیں رکھے، پہلے تو وہ نماز روزہ سارا رکھتا تھا، بس جو ہے نا یہ اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو کیا اس کا ادیہ دینا پڑے گا؟ وہ فوت ہو گئے؟ جی بھائی 26 روزے میرا بھائی فوت ہو گیا۔ اچھا، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اسی رمضان میں فوت ہوئے؟ جی اس رمضان میں فوت ہوئے 26 روزے۔ اچھا، تو ان کا جو ہے نا فدیہ دے دیں، ایک ہر روزے کا جو ہے نا جو صدقہ فطر جو مقرر ہے، اس حساب سے جو ہے آپ جو ہے نا ہر روزے کا جتنے روزے ان کے رہ گئے ان کا وہ فدیہ ادا کر دیں۔ تو ایک اگر یہ مسئلہ سن لیں آپ کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس نے وصیت کی ہے، تو پھر تو ضروری ہے فدیہ دینا۔ اور جو ہے اگر ان کے ورثاء جو ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے اولاد جو ہے، اگر وہ ان کا فدیہ دے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو دے دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے لیے پھر استغفار توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ان کے ورثاء جو ہے فدیہ نہیں دے سکتے تو توبہ اور استغفار کریں اس کے لیے۔ تو فدیہ جو ہے ایک آدمی کو ایک روزے کا ایک آدمی کو 2 ٹائم جو ہے پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، اور جو عموماً علماء اور فقہا نے جو مقرر کیا ہے وہ یہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے، یا آج جو ہے یہاں پر جو جس علاقے کے اندر پاکستان کے اندر فوت ہوئے تو پاکستان کے حساب سے ہوگا، اگر یہاں کے رہنے والے تھے پھر یہاں کے حساب سے جو ہے ان کا جو ہے وہ فدیہ جو ہے ایک آدمی کا جو ہے وہ ادا کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ جب بچے تھے، جیسے آپ مدرسے کے اندر اسکول کے اندر بچے کو داخل کرانے کے لیے جاتے ہیں، چھوٹے بچے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے۔ کہا کہ کیا یہ حافظ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حافظ تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو حفظ کرا دو تاکہ کل جب یہ علوم سے مسائل نکالیں گے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ان کے والد صاحب واپس لے گئے اور 1 ہفتے کے بعد واپس لے آئے کہ اس بچے نے قرآن حکیم جو ہے وہ مکمل حفظ کر دیا۔ یعنی 1 ہفتے کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے مکمل جو ہے حفظ کر لیا۔ پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنے، اسٹوڈنٹ بنے، اور پھر ان کو وہ جو ہے علوم کے جو ہے وہ اس معیار پر پہنچے کہ ان کی ایک کتاب مبسوط جس کو ایک غیر مسلم نے پڑھا، اور اس نے پڑھ کر کے کہا کہ چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو بڑے محمد کے علم کی کیا بات ہوگی۔ صرف اس کتاب کو دیکھ کر کے اس نے کہا چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، بڑے محمد کے علم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا حال ہوگا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایسے جو ہے سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب ہے، آسان کتاب ہے، اس کے آپ بچے بھی حافظ ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گے، یہ جوان بھی ملیں گے، بزرگ بھی ملیں گے۔ تو سب سے زیادہ دنیا کے اندر حفظ کی جانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ سب سے زیادہ علوم، جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ علوم اور معارف اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ایک واقعہ لکھا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں تشریف لائے، دوسرے علاقے کے اندر رہتے تھے، دوسرے کافی دور رہتے تھے، خیر سفر کر کے کئی دنوں کے سفر کر کے تشریف لے آئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی اس دن پیدا ہوئے جس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، یعنی 150 کے اندر امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی، تو 150 کے اندر جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو امام شافعی کے جو شاگرد تھے جو ہے وہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے پاس یہ مہمان بن کر آئے، اپنے استاد بن کر جو ہے، اور امام احمد بن حنبل کے جو امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری، امام مسلم،
امام ابو داود، یہ تینوں امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داود یہ تینوں جو ہے امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی جو مسند احمد ہے، احادیث کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی کتاب ہے۔ مسند احمد جو ہے احادیث کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی کتاب ہے، جو صحیح بخاری سے اندازاً 3-4 گنا بڑی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے۔ ظاہر ہے کہ استاد آئے تھے اس وقت، آج بھی دینی مدارس والے اپنے اساتذہ کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ افسوس کہ آج جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے جو ہے علوم کا فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا۔ اور پھر جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے اندر تو بڑے دل خراش واقعات ملتے ہیں کہ شاگرد جو ہے استادوں کی نہ صرف عزت کرنا دور کی بات ہے، بلکہ ان کی بے توقیری اور جو ہے بے عزتی کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے، جس سے علم پڑھو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کا بڑا اکرام کیا۔ جب گھر تشریف لائے تو گھر کے اندر کھانا جو تھا، جب کھانا کھایا تو امام شافعی نے بہت کھانا کھایا۔ اب امام احمد بن حنبل کی چھوٹی بچی جو ہے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے کہ میرے والد صاحب جو بہت بڑے امام ہیں وہ آج اتنے بچے جا رہے ہیں کہ اپنے استاد کے سامنے جو ہے کھڑے کھڑے ہیں، ان کو ہاتھ دھلا رہے ہیں، ان کو جناب جوتے سیدھے کر رہے ہیں، ان کے لیے بسترا لگا رہے ہیں، ان کے لیے تکیہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ سادہ لو، سادہ اس لیے کہتے ہیں، لوح تختی کو کہتے ہیں سادہ، اس لیے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی تختی جو ہے، یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر چکر بازیاں ہیں، جو فراڈ ہیں، جو دھوکے بازیاں ہیں، یہ ان بچوں کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی۔ جو لوح تختی کو کہتے ہیں ان کی یہ تختی جو ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ وہ بچی دیکھ رہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت کھانا کھایا، بہت زیادہ کھانا کھایا، اور پھر امام احمد بن حنبل نے ان کو تہجد کے لیے لوٹا بھر کر کے وہاں رکھا کہ میرے استاد رات کو ان کو تکلیف نہ ہو، اٹھ کر کے جو ہے وضو کر کے جو ہے وہ تہجد پڑھیں گے۔ جب صبح جب ان کو جگانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ لوٹے کے اندر ویسے ہی پانی پڑا ہوا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ چادر منہ پر رکھے ہوئے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اٹھ کر کے جناب وضو کے ساتھ تھے تو اٹھ کر کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب یہ بچی امام احمد بن حنبل کی یہ ساری چیز دیکھ رہی ہے۔ اس نے دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی بچی، تو اپنے ابو سے سوال کر دیا، ابو جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے استاد بڑے بزرگ آدمی ہیں، کیا اللہ والے کھانا زیادہ کھاتے ہیں؟ کیا اللہ والے کھانا زیادہ کھاتے ہیں؟ کیا اللہ والے تہجد بھی نہیں پڑھتے؟ لوٹا ویسے ہی ہے آپ کے استاد کا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹا کھانا اس لیے میں نے زیادہ کھایا کہ راستے کے اندر جب قافلے کے اندر میں چل رہا تھا تو میرا جو سامان تھا، جو توشہ دان تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ گم ہو گئی تھی۔ باقی قافلے والوں پر ایسے امام نہیں بن جاتا آدمی، قافلے والوں کے جو چیزوں پر مجھے جو ہے شرح صدر نہیں ہوا کہ پتہ نہیں کس چیز کی ہیں، تو میں جو ہے کئی دنوں سے بھوکا تھا، اس لیے یہاں جب پہنچا کھانے پر تو اس کھانے سے حلال کی خوشبو آ رہی تھی۔ حلال کھانے سے انسان کے اندر برکت آتی ہے، انسان کے اولاد کے اندر برکت آتی ہے، انسان کے جو ہے کاروبار کے اندر برکت آتی ہے، اور انسان کے جو ہر چیز کے اندر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو فرمایا حلال کھانے کی جو ہے خوشبو آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے بھوکا بھی تھا اور حلال بھی تھا، میں نے بہت زیادہ کھایا۔ بیٹا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پانی رکھا تھا، میں رات کو سویا ہی نہیں۔ جو آپ کے ابا جی نے رات عشاء کے اندر جو ہے جو آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو اس آیت سے میں نے آج رات 104 دینی مسائل نکالے۔
دینی مسائل استنباط کیے، استخراج کیے، تو چھوٹی بیٹی بول پڑی، واہ میرے ابو جی کے استاد، ہماری عبادت کا ثواب، ہماری عبادت کا فائدہ تو ہمیں پہنچتا ہے، لیکن میرے ابو کے استاد کا فائدہ جو ہے قیامت تک لوگ جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے، وہ قیامت تک ان مسائل پر عمل کریں گے، اور میرے ابو جی کے استاد جو ہے ان کا فائدہ جو ہے قیامت تک لوگ جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ سب سے زیادہ علوم اور معارف کی کتاب ہے، اور پھر سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے۔ ہم، آپ، ملائکہ، انبیاء، کتب، ابدال، یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن حکیم اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کے اندر سے نکلا، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ باقی کے لیے کہا جاتا ہے وہ کلام نہیں، وہ کتاب ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ نے تختیوں کی صورت کے اندر تورات عطا کر دی، انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر القاء کر دی، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی اس کی تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے لے کر کے والناس تک، یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا بول ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تبرکوا بالقرآن لأنہ خرج من اللہ تعالی، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کے اندر سے نکل کر کے آیا ہے۔ جو حافظ اور قاری جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کا اس فہرست کے اندر، اس لسٹ کے اندر نام آتا ہے جس کا سب سے اوپر نام جو ہے اللہ رب العزت کا اپنا نام ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کا بول ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے ہم اس رمضان کے اندر ایک تو یہ کریں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم اپنے ایک تہیہ کر لیں، ہم اپنی زندگی کا تہیہ کر لیں، باقی زندگی جو ہے ہم قرآن پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب۔ سننا اور پڑھنا یہ سنت رسول ہے، پڑھنا تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سننا اس کا بھی واقعہ آپ سن لیں۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر 7 قرہ جو ہیں، 7 قاری بڑے مشہور تھے، مشہور قاری جو ہے وہ 7 تھے، بڑے قاری تھے۔ ان میں سے ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، سب سے بڑا قاری جو ہے وہ ابی بن کعب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے قرآن پڑھیں، میں سنوں گا۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول، آپ جو صاحب قرآن ہیں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میری کیا مجال، میری کیا جرت کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے کہا کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو، قرآن سننا بھی سنت رسول ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کے کہا۔ جب یہ سنا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زار و کتار رونے لگے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے سورت بھی بتائی کہ فلاں سورت ان سے سنو، سورہ بینہ۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور قرآن کا سننا، اور یہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے 20 تراویح جو ہے وہ 20 رکعتوں کے اندر جو ہے قرآن مکمل قرآن سنایا۔
تو یہ ابی بن کعب، یعنی قرآن کا سننا بھی سنت رسول ہے، قرآن کا پڑھنا بھی سنت رسول ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی ثواب ہے۔ فرمایا تبرکوا بالقرآن لأنہ خرج من اللہ تعالی، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو، تبرک حاصل کرو، اور اس قرآن سے جو ہے آپ برکت حاصل کریں، اور اس سے جو ہے اس لیے کہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کے خواب کے اندر 99 مرتبہ زیارت ہوئی، خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی، خواب میں آئے۔ اب میں نے سوچا کہ اب جب اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی تو میں ایسا کروں گا کہ اللہ سے پوچھوں گا کہ اے اللہ تیرا قرب والوں کو کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے تیرا آدمی خاص بندہ بن جائے، تیرا قرب حاصل ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 99 مرتبہ مجھے خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی۔ اب میرا خیال آیا کہ اب اگر مجھے زندگی کے اندر زیارت ہوئی تو اللہ سے میں پوچھوں گا کہ اے اللہ کہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ تو جب کہتے ہیں کہ جب 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ مجھے اللہ کی زیارت ہوئی تو میں نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے رب کہ آپ کا قرب والوں کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے پڑھنے سے۔ میں نے کہا بفہم او بلا فہم، کہ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھ کے؟ تو قرآن سمجھ کر پڑھنا تو یہ نور علی نور ہے، قرآن ہے ہی سمجھنے کے لیے۔ فرمایا لیکن سمجھنے سے پہلے بھی اگر کسی نے قرآن پڑھے گا تو ایک حرف کے اندر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال بھی ایسے دی کہ اس کے معنی کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ رسول عالم۔ صحیح بات یہی ہے، لوگ کرتے رہتے، مفسرین نے باتیں کی ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، لیکن آخر میں یہی کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں ان کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، الف جب ہم لکھتے ہیں تو الف لام فا، تو الف پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ میم جب پڑھتے ہیں تو میم یا میم 3 ورڈ بنتے ہیں، تو فرمایا کہ اس پر 30، فرمایا کہ لام جب لام الف میم تو اس پر 30 نیکیاں جو ہے ایک ایک حرف پر ملتی ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ قرآن موجود ہے، ہم کتنی نیکیاں جو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا تبرکوا بالقرآن لأنہ خرج من اللہ تعالی، کہ قرآن جو ہے اس سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ کلام ہے، اللہ کا بول ہے۔ مسند دارمی میں ہے کہ جو قرآن پڑھے اور دعا کرے اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص قرآن ختم کرتا ہے تو ایک فرشتہ، جیسا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں، جب کوئی شخص قرآن ختم کرتا ہے، یعنی الف لام میم سے سٹارٹ کیا، الحمد سے سٹارٹ کیا، والناس پر جب ختم کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر جو ہے وہ بوسہ دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو خود جنت کہتی ہے لبیک، میں حاضر ہوں، اللہم ادخلہ الجنہ، جنت خود دعا مانگتی ہے، اے اللہ جس نے بسم اللہ پڑھی اس کو جو ہے جنت کے اندر داخل فرما۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کتاب اللہ کی ایک آیت جو ہے
دنیا اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص ایک آیت تلاوت کرتا ہے، ایک آیت سیکھتا ہے، وہ 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کوئی شخص کوئی ایک مسئلہ قرآن کا سیکھتا ہے، اگرچہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر آج رمضان چل رہا ہے تو آپ کو جو ہے حج کے مسائل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، تو ایسے سیکھتا ہے تو اس کو 1000 رکعت نماز سے زیادہ جو ہے اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ایک عظمت والی کتاب ہے، ایک برکت والی کتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھ اور قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھ اور قرآن پڑھاتا رہے۔ اگر اسی مشغلے کے اندر، یعنی قرآن کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا، تو فرمایا اگر اسی مشغلے کے اندر تیری موت آ گئی، تو دنیا سے چلا گیا، تو فرشتے تیری قبر کی زیارت، ملائکہ فرشتے تیری قبر کی زیارت اس طرح کرنے آئیں گے جس طرح لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ایک مومن کتنا تڑپتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، قرآن کے ساتھ اس کا مشغلہ ہوگا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہوگا، جب وہ اسی مشغلے کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت فرشتے اتنی تعداد کے اندر آتے ہیں، اتنے شوق سے آتے ہیں، اتنی چاہت سے آتے ہیں کہ جیسے جو ہے جس طرح لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن سکھلائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی اولاد کو یعنی قرآن صحیح پڑھنا سکھائے، صحیح تلاوت کرنا سکھائے، اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اور جو شخص حفظ کرائے، یعنی قرآن کا حافظ بنا اپنے بیٹے کو، اس کو قیامت کے دن 14ویں چاند کی طرح جو ہے اٹھایا جائے گا، روشن ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا، دمکتا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا قرآن پڑھ، ایک ایک آیت پر باپ کا جب قرآن پڑھے گا تو اس کے والدین کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبر کے پاس سے، دیکھتے ہیں کہ ان کو القاء ہوا قبر کے اندر جو ہے ایک شخص اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد گزر ہوا تو دیکھا اس قبر پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو 20 سیکنڈ رہ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب یہ شخص فوت ہوا تھا تو چونکہ پھر انشاءاللہ زندگی رہے گی، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہے صحیح جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو میری جو ہے نا غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بچہ اوپر میرا نام لے اور اندر میں اس کو جو ہے عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔